السلام علیکم۔ نمرود اور لنگڑا مچھر۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک ہے۔ ان 4 میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، لیکن وہ مردود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔ اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس جاہل نمرود نے 2 قیدی منگا کر بے قصور کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھا، میں جس کو چاہوں مارتا ہوں، جسے چاہوں نہیں مارتا۔ اسی طرح سب کو فریب دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی ہے۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہوا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دلیل پیش فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جانداروں کا جینا مرنا عام مشاہدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہٰذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا محال ہے۔ لازمی ہے کہ ان واقعات کا کوئی فاعل ہو جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے اپنے نظام کا پابند کیا جو ستاروں، ہواؤں، بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے، ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر ان کو موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس دلیل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے، لیکن اس سے جاہل بادشاہ نے جو کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظر آنے والے کام اس کے کنٹرول میں ہیں تو یہ سراسر ضد اور ہٹ دھرمی کا اظہار ہے، اور اگر اس سے مراد قیدیوں کا واقعہ ہے تو اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل سے کوئی تعلق ہی نہیں، بس وہ دلیل کے مطابق دلیل پیش نہ کر سکا۔ چونکہ بحث میں نمرود کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے جو کہ حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی اور اسے سب کے سامنے لاجواب ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ، تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے، یعنی یہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جسے اس کو پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے اور نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے اور یہی حقیقت ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرمایا، لہٰذا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ، یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔
नमरूद ने एशिया खुर्द का इंतज़ाम अपने हाथ में रखा था। लोग गल्ला लेने के लिए उसके पास जाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दूसरों के साथ गल्ला लेने गए। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गल्ला देने से इनकार कर दिया। आप खाली हाथ लौटे और घर के करीब पहुँचे तो दोनों बोरे मिट्टी से भर लिए और सोचा कि जब मैं घर पहुँचूँगा तो घर वाले मुतमईन हो जाएंगे। घर पहुंचकर उन्होंने बोरे उतारे और खुद सो गए। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सारा उठकर बोरों के पास गईं तो देखा कि वो उम्दा गले से भरे हुए हैं। उन्होंने खाना तैयार किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा कि खाना तैयार है। उन्होंने पूछा, ये खाना कहाँ से आया? ज़ौजा मोहतरमा ने फरमाया कि जो आप लाए थे उससे तैयार किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह पाक ने मौजज़ाना तौर पर अता फरमाया है। नमरूद मरदूद हर बार तौहीद की दावत को कबूल करने से इनकार करता रहा। बिलाखिर बोला, तू अपने लश्कर जमा कर ले, मैं अपने लश्कर जमा करता हूँ ताकि तेरे खुदा के साथ मेरा मुकाबला हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरदूद, तू अपना लश्कर जमा कर, मेरा खुदा कुन फयकून में जमा कर देगा। तब वो मरदूद मशरिक़ व मग़रिब की फ़ौज को जमा करने में लग गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार भी उसको हिदायत की दावत दी, लेकिन उस मरदूद ने कहा कि मुझे तेरे खुदा की कुछ हाजत नहीं। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ए मालिक, ये मलऊन नाफरमान तेरे साथ मुकाबला करना चाहता है, इसको हलाक कर। तेरी मखलूक में मच्छर अदना और ज़ईफ़ है और कई जानवरों की खुराक बनता है। मैं तेरी रहमत से इस मच्छर को मांगता हूँ कि वो इस मरदूद का खात्मा करे। बस उनकी दुआ कबूल हुई। नमरूद ने अपनी फ़ौज को मैदान में इकट्ठा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तेरा खुदा चाहे तो ज़मीन की हुकूमत हमसे छीन ले, मगर उससे पहले मेरी फ़ौज का मुकाबला करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मरदूद, देख, मेरे खुदा की फ़ौज आ गई है। नमरूद ने देखा कि मानिद अब्र सियाह हवा पर कुछ चला आता है। ये देखकर लश्कर में हलचल मच गई। मच्छरों का शोर फैल गया और उससे मरदूद का सारा जोशो खरोश जाता रहा। यूं अल्लाह पाक ने उस लश्कर पर मच्छर मुसल्लत कर दिए। उन्होंने उनका गोश्त इस तरह खा लिया कि सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। एक मच्छर उस पलीत नमरूद की नाक में घुस गया और दिमाग में जाकर उसका मगज़ खाने लगा। मरदूद उस अजाब में गिरफ्तार हुआ कि जिसका चारा कुछ ना हो सका। वो हर किसी से सर पर लकड़ी या हथौड़ा मारवाता, जिससे मच्छर कुछ पल दम लेता और उसको चैन आता। शबो रोज़ उसके सर पर सौंटे खाते हुए गुजरने लगे, हत्ता कि अल्लाह पाक के हुक्म से वो मरदूद कुफर की हालत में हलाक हो गया।